نہ لے جاؤ. آقا حسین شہزادہ کو واپس آئے. یہی کہہ رہے ہیں کتنا جگرا ہے, کتنا سینہ ہے حسین پاک کا, کتنے وہ طاقتور اور دنیا میں بھی اعلیٰ, حکمہ میں بھی اعلیٰ, جس کے اتنا سینہ ہے کہ تمام لاشیں اور خون اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, بچوں کو دیکھ رہے ہیں, بھتیجوں کو دیکھ رہے ہیں, آقا حسین شہزادہ کونین بھائیوں کو دیکھ رہے ہیں. آپ اندر آئے تو دیکھا نا علی اکبر تیار ہے. اما بیٹا کیا؟ اے بابا جی, اے ابا جی مجھے اجازت دے دے ورنہ لوگ کیا کہیں گے. نہیں تمہیں اجازت نہیں ہے, تو میرا جوان بیٹا ہے, تمہیں اجازت نہیں ہے. آخر کار قرآن لے آئے. قرآن کا واسطہ ہے مجھے معاف کر دے, محمد مصطفیٰ کی زلفوں کا واسطہ ہے مجھے اجازت دے دے. آپ نے فرمایا جاؤ, تمہیں تمہاری پھپھی نے پالا ہے, اس کے پاس اجازت لے لو. علی اکبر آپ آئے, حضرت بی بی آپ طاہرہ طیبہ طاہرہ اور زینب صلوات اللہ علیہ پاس. اے پھپھی اجازت. آپ ہوش کھا گئی, بے ہوش ہو گئی. آپ کو ہوش میں لائیں. جب آپ اٹھی بیدار ہوئی تو اے علی اکبر جدو نانا پاک دی منہ جاندی ہے نا, جیسے پریشان تینوں ویکھ لینے کیونکہ تیری صورت میرے نانا جان جیسی ہے, محمد مصطفیٰ جیسی ہے. آپ نے اے اماں جان اجازت دو, اے پھپھی جان قرآن کا میلہ کیا, آپ نے اجازت دی. حضرت علی اکبر باہر نکلے. امام حسین پاک نے خود اپنے جوان بیٹے کے گھوڑے کے اوپر چڑھایا اور جب چڑھے آپ میدان میں نکلے, دیکھا اور امر صاحب چیخا. اس نے کہا دیکھو امام حسین پاک کا بیٹا آ گیا جی. حضرت علی اکبر تنہا نکلے. اس طرح انہوں نے بلایا, آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو. کوئی نہیں نکلا. آپ نے حملہ کیا, بائیں بائیں آگے حملہ کرتے اور امر صاحب پیچھے لگ گئے. امر صاحب کے پیچھے لگے اور امر صاحب بھاگ گیا, بچ جاتا تھا. ہر باغ ہی پیچھے لگے تو وہ بھاگ جاتا تھا اور بھاگ کر تو وہ جو موزی ہے وہ نکل جاتا تھا. اتنا تیز سب چراغ تھا. حضرت علی اکبر نے چار سامنے فنار کیا. قدر کرتے امام حسین پر بیٹے کی جنگ دیکھ رہے ہیں اور مولوی میں کیا کہتے ہیں, مرحبا اے اکبر تمہاری ایسی کاٹ ہے, ایسی تلوار چلاتے ہیں کہ موزیوں کو فنار کرتے روئی کی طرح سر اٹھتا ہے. قتل کیے جا رہے ہیں اور فنار کیے جا رہے ہیں. 400 موزیوں کو قتل کر کے واپس گھوڑے کو دوڑا پورے گراؤنڈ کے اوپر سے وہ جو کربلا ہے میدان میں اوپر سے گھما کر اپنے باپ کے پاس آئے. ہمارے علی اکبر کیا ہے؟ عرض کیا ہے بابا جی میری قرض ہے, ایک منٹ ہے, مجھے پتا ہے تو محمد مصطفیٰ کا جبتی نشین ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں. احمد بیٹا کیا؟ عرض کی سرکار میری بہن سغرا میں جس نے وعدہ کر کے آیا تھا کہ 3 مہینے کے اندر اندر میں لے جاؤں گا. جناب مہربانی فرمائیے مجھے اس سے دیدار کروا دیں. اے بیٹا تو کربلا میں ہے وہ مدینے میں ہے. کیا ہے آقا حسین میں جانتا ہوں تو حسین ہے, تو علی المرتضیٰ کا بیٹا ہے, محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہے اور تو سحری اور باطل علم کا مالک ہے. تو ظاہر بھی دکھا سکتا ہے, باطل بھی دکھا سکتا ہے. مجھے پتا ہے میں مدینے سے مکے سے کربلا آیا ہوں, کچھ نہیں مانگا, ہاتھ مانگتا ہوں میری بہن کا دیدار کروا دے. آقا حسین شہزادہ کونین کا بیٹا جوان تھا. میں علی اکبر میں چاہوں تو دریا بہا دوں, پر میں نے وعدہ کیا ہوں اللہ کے ساتھ, اس لیے امتحان میں جا رہا ہوں. آؤ ادھر آئے. آپ نے یوں ہاتھ کیا, وہ قاضیہ والا راستہ تھا. آپ نے ہاتھ کیا تو حضرت علی اکبر نے دیکھا مدینہ نظر آیا اور وہ گھومتا ہوا ہلتا ہوا مدینہ نظر آیا. وہ کچے مکان نظر آئے, قاضیہ والا راستہ نظر آیا اور ایک بچی نظر آئی جو زمین میں ہاتھ لگا رہی ہے, انگلیاں مار رہی ہے. اور آقا علی اکبر کی چیخ نکلی اور چندن میں گرے کہ عرض کی آقا حسین آج کے بعد نہیں آؤں گا. حضرت علی اکبر نکلے اور 400 موزی کاٹ کے رکھ دیا. پھر گھماتے گھماتے واپس آئے. میں علی اکبر آپ کیا ہوا؟ کیا بابا جی اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے خدا کی قسم کوفے سے میں چھوڑا ہوں ان کو. وہ صبح کا پیاسا 3 دن کا پیاسا شیر, اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے خدا کی قسم ان کو کوفے سے میں چھوڑا ہوں. یہ تمہارا بیٹا اکیلا ہی کافی ہے 2 لاکھ کے لیے. آقا نے فرمایا آگے آؤ, نیچے آؤ, نیچے آئے گھوڑے سے. آقا حسین پاک نے منہ کھولو.
حضرت علی اکبر نے منہ کھولا، اپنی اپنی زبان اس کے منہ میں رکھ دی اور اس نے چوسی اور کہہ رہا ہے خدا کی قسم علی اکبر فرماتا ہے نور العین فی مسلسل میں لکھا ہوا ہے کہ مجھے حوض کوثر کے مزے آ گئے، اور آپ باہر نکلے، موزیوں کو کاٹ کاٹ کے رکھ دیا، اور آپ بالآخر امر صاحب سیکھا اور ممرعون شمر اس کا ایک تنہا 700-800 موزیوں کو فرار کیا، انہوں نے اکٹھا حملہ کیا اور تلوار تیرے نیزے برچی لگنی شروع ہوگی، گرے اور امر صاحب نے کہا اوپر گھوڑے بھگا دو، ہائے 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 وہ علی کا خون ہے، اور اوپر گھوڑے بھگا دیے، آقا حسین بھاگ کی طرح پہنچے، تمام بھاگ گئے، آپ نے ایک طرف گئے نا پیچھے سے بھائی ابا جان میں تو ادھر پڑا ہوں، جوان بیٹا ہے، آپ پیچھے ہٹے، کیا سینہ ہے حسین پاک کا، دائیں سے بھائی ابا جان میں تو ادھر پڑا ہوں، آپ دائیں کی طرف گئے، بھائی ابا جان میں تو ادھر ہوں، آپ ادھر گئے، آگے سے ابو جی میں تو ادھر گرا ہوں، آپ نے پیچھے ادھر اتاری نا، نیچے بچھائی، نیچے بچھا دی تو ٹکڑے اکٹھے کیے، جوان بیٹا ہے حسین پاک کا جگر، گھوڑے بھگا دی ان ملعونوں نے، یزیدیوں نے، یزید لعنت ہے، وہ ملعون موذی اس کا نام پر لعنت ڈالنے پر وہ جلدی ہو گیا شخص جو لعنت ڈالے اس یزید پر، یزیدی لشکر پر، جب ٹکڑے اٹھائے اور اب چاد میں باندھے، وہ اپنے کمر رکھے وہ کندھے پہ وہ لے آئے خیموں میں، اور سہرام مچ گیا، بیوییں تمام رونا شروع اور شور و غل ہے، آقا حسین شہزادہ کونین میں لاؤ، اب بابا جان کی دستار پہنی، پھر ہم لاؤ تلوار علی المرتضیٰ کی ذوالفقار، لاؤ میرے بھائی حسن مصطفیٰ کی بیٹی، اور میں نے پڑھا ہے کہ جس گھوڑے کے اوپر بیٹھے وہ دو تھا علی مرتضیٰ کا گھوڑا، وہ جب تیار ہونے لگے تھے آپ کے حرم، آپ کی اہلیہ ہر بی بی شہربانو جب تک نوشہرے کی بیٹی تھی وہ حاضر ہوئی، یا آقا حسین مدینے سے مکے آئے، مکے سے کربلا آئے، میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا، ہم ہاں کیا بات ہے، میں شرمسار ہوں، عرب والوں نے تمہاری عزت نہیں کی، تو جد نوشہرے کی بیٹی ہے، عرب والوں نے تمہاری بابا کی بادشاہی کی عزت نہیں کی، میں شرمسار ہوں، عرض کی آقا حسین میری التجا ہے، التماس ہے کہ میرا بیٹا بیعت نہیں جانتا، یہ علی اصغر ہے، 6 ماہ کا ہے، پھول ہے، اسے پتہ نہیں اسلام کا، میری خاطر ہاتھ باندھتی ہوں، اسے ایک گھونٹ پانی لے دے، آپ نے فرمایا تمہاری خواہش بھی پوری کر دے، تو آپ پتہ تھا آپ کو یہ تو نہیں نہ رہ سکتا، آپ نے اسے اٹھایا ہاتھ میں لیے، آگے گیا اوپر کیا، امر صاحب اور ملعون تمام موزی کہنے لگے اور شمر کہنے لگا قرآن کا میرا کرنے آیا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، اور میں موزیوں نہیں، یہ قرآن نہیں پر نعت کے قرآن کی اولاد ہے، یہ بولنے والے کی قرآن اولاد ہے، میں اسے لایا ہوں، ایک گھونٹ پانی سے دے دو، ایک ہولی ملعون علی بدبخت جہنمی اسے اب قبول نہیں کرے گی، اس نے دیکھا، اس نے علی اکبر آپ کے اس نے وہ تیر کو سامنے کیا اور زور سے کھینچا، علی اکبر کے حلق میں مارا اور لگا، علی اکبر نے منہ کھولا اور کیا بابا جی خدا کی قسم میرے بھائی پیاسے گئے ہیں، میں بھی پیاسا جاؤں گا، واہ واہ 6 ماہ کا بچہ ہے، حسین کا جگر دیکھو، طاقت دیکھو، آپ کی ہمت دیکھو، یہ ہے امتحان، کوئی ایسا امتحان نہیں دے سکتا، اور آقا حسین شہزادہ کونین کے میں نے پڑھا ہے کہ آپ کے اندر جب گزرا تو حلق میں تیر لگا تو آپ کے بھی باغ میں لگا، آپ نے وہ کھینچا، نیچے بچے کو رکھا، آگے سنیے گا، اور وہ خون کا فوارہ نکلا، آپ نے قید کیا، نیچے پھینکنے لگے، زمین نے کہا اے حسین خدا کا واسطہ مجھ میں نہ پھینکنا، آپ مایا زمین کیا میرا بیٹا ہے، اور کی سرکار یہ مظلوم ہے، اس کا خون اگر میرے اوپر پھینک دیا خدا کی قسم قیامت تک میں اوپر سبزہ حرام کر لوں گی، قیامت تک سبزہ نہیں ہوگا، آپ میں اچھا اوپر پھینکنے لگی، آسمان سے آیا حسین محمد مصطفیٰ کا واسطہ اوپر مت پھینکنا کیونکہ قیامت تک بارش اوپر حرام کر دوں گی، نیچے بارش نہیں آئے گی، آپ نے اس مظلوم کا منہ پس کر لیا، تمام مختصر آپ واپس لے گئے، کوہرام مچ گیا بی بی پاکوں کا، اتنے میں آقا حسین پاک یار ہی تھے، گھوڑے پہ چلنے لگے تو دیکھا دائیں طرف دھول اڑتی نظر آئی، توجہ کے ساتھ بیٹا، دھول اڑتی نظر آئی، آپ نے فرمایا شاید عبداللہ بن
زبیر آ گئے، شاید امام حنفیہ میرے بھائی آ گئے، شاید عبداللہ بن عمر آ گئے، شاید عبداللہ بن ابو بکر آ گئے۔ دیکھا ایک سامنے شخص آیا، من انتا، کون ہے تو؟ آپ کی سرکار میں فلانے علاقے دا ہاں، اور تو اپنے بچوں کی دوائی لینے واسطے مدینہ گزریا، اتنے بی بی بیٹھی سی بچی، میں دیکھا تو انہیں نا کچے مکان سے نکلی، انہیں میرے ہاتھ دیتا، میں رک گیا۔ سرکار نے کیا اے بھائی تو حسین نو جاننا ہے؟ اس نے کہا کون نہیں حسین کو جانتا، علی کو جانتا ہے، کون نہیں علی کو جانتا، میں حسین کی بیٹی ہوں۔ اور میرا بھائی اگر تو کدھر جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں کل راستے میں ایک ایسا گاؤں ہے وہاں دوائی اپنے بچوں کے لینے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا اگر تو جانا ہے ساتھ ہی وہ کوفہ ہے، کربلا ہے، اس طرح کرو مجھے ساتھ لے جاؤ۔ اس نے کہا میرے اوپر پلان نہیں ہے، تو سفر نہیں کر سکتی۔ وہ بچی کہنے لگی کہ مجھے سفر کی کوئی ضرورت نہیں، تکلیف نہیں ہے، تو اونٹ کے اوپر بیٹھے چلا جا، میں ساتھ ساتھ بھاگتی جاؤں گی۔ اپنے بھائیوں کو ملنا چاہتی ہوں، اس کی بہت پریشان ہوں، علی اصغر کو ملنا چاہتی ہوں، علی اکبر کو ملنا چاہتی ہوں، قاسم بھائی کو ملنا چاہتی ہوں، اپنے بابا کو ملنا چاہتی ہوں، مہربانی ساتھ سے بھاگتی جاؤں گی۔ اب بیٹا تو یہیں بیٹھو، میں تمہارے یہ پیغام لے کر جاتا ہوں۔ اس نے ایک چھاننی جو آٹا چھاننے والی ہے اور ایک رومال اور ایک خط دیا، جاؤ یہ لے جاؤ۔ وہ پہنچے، آقا حسین پاک نے پڑھا، چھاننی کو بوسہ کیا، پیشانی پہ لگایا، اور خط کے اوپر لکھا ہوا تھا اے آقا، اے ابا حسین، اے علی اکبرہ، تو کہندا سا میں آ کے تم لے جاواں گا، حسین سے اپنی بہن نو لے گیا، تو کیوں نہیں اپنی بہن نو لے گیا؟ وہ تو زہر نو لے گیا، میں غریب نہیں ہاں، بیمار ہاں، نہیں لے گیا، میں نے بھی لے جا۔ آقا حسین پاک نے فرمایا اے شخص جلدی جلدی چلا جا، یہ نہ ہو کہ میرا ساتھی سمجھ کر تمہیں بھی شہید کر دیں، چلے جا تم بھی نہ قتل ہو جاؤ۔ وہ بھاؤ کہنے لگا یہ لاشیں، یہ خون، یہ کیا آپ نے فرمایا دیکھو میں حسین ہوں۔ وہ کہنے لگا آپ حسین نواز رسول تم؟ ہاں میں حسین ہوں، یہ میرا خاندان ہے، چلے جا اور دنیا کو کہہ دینا جب ظلم اور جب تم پر جتنی بھی پریشانی آ جائے حسین کی پریشانی کے دیکھو تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ مختصر کرتا ہوں یار، بہت ٹائم کے لیے ہے۔ آقا حسین شہزادہ کونین نکلے، جنگ میں باہر نکلے، میدان میں آئے، ہم آئے لوگوں، حسین آ گیا ہے، آؤ جو چاہتے ہو کر لو۔ آقا حسین پاک جب نکلے، اس موذی نے کہا امر صاحب نے کہ تیر مارو، میں نے پڑھا ہے نور العین فی مسجد حسین میں 1030 پھینکا، آقا حسین پاک نے سینہ آگے کیا، خدا کی قسم تیر نیچے جا گرے اور تیر شرما گئے، یزیدی نہیں شرمائے، ہائے ہائے تیر شرما گئے، یزیدی نہیں شرمائے۔ آقا حسین شہزادہ کونین آپ نے سینہ اٹھایا اور نیچے آپ نے ذوالفقار نکالی، آؤ میرے سامنے، کوئی نہیں آیا۔ آپ نے میمنے پر اور لشکر پر اور قلب لشکر پر دائیں بائیں آگے حملہ کیا، اور موذیوں ایسے آپ داخل ہوئے جیسے شیر بھیڑ میں جاتا ہے، اور ایسے لوگ آگے بھاگے اور ایسے سر اٹھ رہے تھے جیسے مشین سے روئی نکلتی ہے، اور آپ نے 700 موذی فنار کر دیے۔ نور العین کی مسجد پڑھ کے دیکھو، 700 موذیوں کو فنار کیا، اور آپ نے دیکھا یہ حیدر ذوالفقار ہے، جب تک یہ بار ہے قیامت تک جنگ بند نہیں ہوگی۔ اور جس گھوڑے کے اوپر سے وہ دلدل تھا، اور آپ نے میان میں تلوار بند کی، جب بند کی تو میں نے پڑھا ہے کہ اچھا امام صاحب تعاقب دیا اس ملعون کا، امر صاحب کا، اور آپ بھاگے، آپ نے تلوار ماری، اس کا بازو کاٹ کے رکھ دیا، وہ بھاگ گیا جنگ سے، اور امر صاحب کی کمان دے گیا کہ میں فلاں میں بادشاہی لے دوں گا، قتل کرو حسین پاک کو، نعوذ باللہ من ذلک، الفاظ کفر بادشاہ۔ آقا حسین شہزادہ کونین وہ آقا حسین ہے، کائنات کے وارث، اماموں کے امام، پیروں کے پیر، خطیبوں کے خطیب، کائنات کے امام ہیں وہ حسین پاک۔ آپ شہزادہ کونین، آپ نے تلوار کو بند کیا، انہوں نے حملہ کرنا شروع کیا، اور اتنا حملہ کیا کہ ایک شخص ایک موذی آپ نے میں اگر یہ تلوار باہر ہے تو جنگ بند قیامت تک نہیں ہوگی۔ آقا حسین شہزادہ کونین نے یاد رکھو، اور وہ موذی کہہ رہے تھے جلدی جلدی شہید کرو، جمعہ پڑھنا ہے، اور جمعہ اپنی پہندا پڑھنا ہے، اور موذی ملاؤں نو کتے دے بچے ہو، جمعہ کیسا پڑھنا ہے؟ جن کا جمعہ ہے ان کو تو شہید کر رہے ہو۔ جمعے کے مامے کہہ رہے جلدی جلدی شہید کرو، جمعہ پڑھنا ہے۔ لعنت ہے ان پر، تف ہے ان پر ملاؤنوں پر، جہنمیوں نے اپنے داخل
نہیں ہونے دے گی۔ حضرت آقا حسین شہزادہ کونین نے تلوار بند کی، بس پھر موذی یزیدی نے تیر مارے، امتحان تھا، تیر چلائے، نیزے